بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کو جھٹلانا، اس کی مخالفت کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 42۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وا اور ان اگر یکذبو وہ جھٹلائیں کا آپ کو، فقد پس یقیناً کذبت جھٹلایا تھا، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وثمود اور قوم ثمود نے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے بھی جھٹلایا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہاں جو پہلی بات ہے وہ اس طرح کی ہے کہ سابقہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے میدان میں اتریں۔ اب یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت ساری امتیں یہی گناہ کر کے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سامان کر چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا کذبک اہل مکہ فلا تحزن علیہم، اگر اہل مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس بارے میں قطعی طور پر غم زدہ نہ ہو، اس لیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں تمام انبیاء کو جھٹلایا گیا۔ دلائل سامنے تھے، حق بھی سامنے تھا، لیکن منکرین نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ فرمایا کہ اگر میں نے کافروں کو مہلت دی کہ یہ سوچ سمجھ لیں اور اپنے انجام پر غور کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ راضی تھا، بلکہ اصل بات یہی تھی کہ یہ باز آ جائیں، لیکن جب وہ اپنے تمرد، اپنی سرکشی، اپنی نمک حرامی سے باز نہ آئے تو بالآخر وہ پھر میری گرفت میں آ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسی تھی، ان ظالموں کا ہر دور میں انجام کس قدر دردناک ہوا۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون کی حکمرانی کے دعوے اور اس کی
گرفت کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتے ہیں تو پھر ظالم چھوٹ نہیں سکتا۔ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ہود کی 102 آیت مبارکہ تلاوت فرما دی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور بالکل اسی طرح جب آپ کا رب گرفت میں لیتا ہے کسی بستی کو اور وہ بستی ظالم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت یقینی طور پر بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر کچھ اہل علم کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور لوگوں کی یہ سنت رہی ہے، لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہیں جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے پہلے نبی یا پہلے رسول تھے جب آپ کو ظالموں نے جھٹلایا۔ امام مقاتل بن حیان کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مناسبت بیان کی، خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں، اور وہ مناسبت یہی ہے کہ آپ ان کی اذیتوں پر صبر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ آپ کا مشن اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، جس طرح کہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا۔ اور پھر اسی مناسبت سے امام قرطبی، امام ابن جریر طبری، قاسمی، امام سعدی، ابن عاشور وغیرہ اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اور مزید تفصیلات کے لیے سورۃ الشعراء آگے آ رہی ہے، 105ویں آیت مبارکہ، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی سورہ مبارکہ کی 123ویں آیت مبارکہ، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الشعراء کی 141ویں آیت مبارکہ ہے، کذبت ثمود المرسلین۔ پھر سورۃ الاحقاف کی 35ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ سورہ قاف کی 12، 13 اور 14 آیات مبارکات ہیں۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ تو یہ سارے کے سارے سلسلے وہی ہیں کہ ہر دور میں انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ سورہ فصلت کی 43ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے کچھ نہیں کہا جاتا مع سوائے ان باتوں کے جو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلانے والے ہر دور میں رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بوذی ہیں،
لادین ہیں۔ اور سورہ داریات کی 52ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ آپ سے پہلے جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا ان ظالموں نے کہا یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی بد نصیب قوم تھی جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور اسی طریقے سے قوم عاد ہے، پھر قوم ثمود ہے۔ تو رب کائنات نے یہ بظاہر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات سمجھائی، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں قیامت تک کے آنے والے داعیان دین کے لیے بھی ایک بڑا اہم اور تربیتی پہلو ہے۔ ہم اپنے کانوں سے اس قسم کی باتیں لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، لوگ جی فلاں اتنا بڑا عالم دین ہے، اس کی بات سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ معزز خواتین حضرات، گزارش یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آنی چاہیے جس میں رب کائنات نے ہم سے نتیجہ مانگا ہو۔ بڑی قیمتی اور بڑی اہم بات ہے، اختتام پر کر رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ جو وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا مضارع کا صیغہ ہے شرط کے ساتھ، تو اس میں قیامت تک کے آنے والے داعیان دین کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ بظاہر یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے مخاطب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے آنے والے وارث اور امتی ہیں۔ اور اس کا ایک نمونہ آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر کلمہ پڑھنے والے ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں کہ جن کی صورتحال یہ ہے وہ قرآن کی آیات مبارکات کو تسلیم نہیں کریں گے، احادیث مبارکہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تذکرہ بھی مزید جاری ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر انہی الفاظ کے ساتھ مکمل۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباب آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب بھی ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔